الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درمیان جو گفتگو کا موضوع ہے وہ اسلام کو طاقتور مومن کی ضرورت ہے۔ سامعین اکرام، انسان اس دنیا کی وہ مخلوق ہے جو اللہ کے حکم سے اس دنیا میں اللہ کے احکام بلا کم و کاست نافذ کرنے کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ قرآن کے صفات کو الٹنے پر سورہ حشر آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ کہتا کہ دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سامعین اکرام، پہاڑ اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے گریزاں رہا، جبکہ انسان کی یہ حالت تھی کہ انسان نے اس احکام کے نفاذ کی ذمہ داری لی اور نعمت عقل کا استعمال کیا اور اپنی جسمانی طاقت اور قوت فیصلہ کے ذریعے دنیا کے طول اور عرض میں دینی و دنیاوی، سائنسی و معاشرتی، سیاسی ترقیات اور جدید ایجادات کے دروازے اس نے اس دنیا کے اندر کھول دیے اور دنیا کو منوا دیا کہ انسان اللہ کے معیار پر پورا اتر سکتا ہے اور وعدہ نفاذ کر سکتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ دنیا دینی ہو یا دنیاوی اعتبار سے ترقی اور عروج چاہتی ہے۔ اس دنیا کو مزید ترقی کے منازل طے کرانے کے لیے انسان کا قوی ہونا، صحت مند ہونا، تندرست رہنا، جذبات سے بھرپور رہنا اور امنگوں سے لبریز ہونا ضروری ہے۔ ایک مریل، بیمار، لاغر، نا امید، سست اور کاہل شخص دنیا کے کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ الٹا وہ دنیا کے لیے ایک نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں نشاندہی کروائی کہ دو نعمتیں انسان پر ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ غفلت کر گزرتے ہیں، ایک ہے صحت، دوسرا ہے فالغ البالی۔ سامعین اکرام، جہاں انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھایا ہے تو اس ذمہ داری کے لیے ضرورت ہے کہ وہ چاق و چوبند رہے، وہ ضرورت ہے کہ ایک سوئی کے ساتھ اس پر قدم جمائے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی اسے وہ تمام صحت حاصل ہو جس کے بل بوتے پر جس ذمہ داری کو اٹھانے کا اس نے تہیہ کیا، اور وہ ہے نفاذ قرآن، یعنی اللہ کے دین کو اللہ کے سرزمین پہ نافذ کرنا۔ اس کام کی تقویٰ کے لیے ایک صحت مند معاشرے کی ضرورت ہے، ایک صحت مند انسان کی ضرورت ہے، ایک قوی اور بہادر انسان کی ضرورت ہے۔ سامعین اکرام، اسلام دینی فطرت ہے جو پوری انسانیت کے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات جہاں عقائد و عبادات، معاشرت و معاملات اور اخلاق و آداب کے تمام پہلوؤں کو جامع ہدایت عطا کرتی ہیں، وہیں حفظان صحت اور تندرستی کے معاملے میں بھی اسلام کی متعدد ہدایات ہمیں موجود ہیں، جس پر عمل پیرا ہو کر ہم نہ صرف صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں اور مہلک بیماریوں سے بچ بھی سکتے ہیں اور دین کا قیام بھی کر سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، غور کریں تو صحت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا قیمتی تحفہ ہے، بلکہ قدرت نے جتنی وسیع منصوبہ بندی انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے کی ہے، اتنی شدید شاید پوری کائنات بنانے کے لیے بھی نہیں کی ہے۔ خود ہمارا جسم بھی اللہ نے ایسے ایسے نظام اس میں رکھے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسانی عقل حیران و شش در رہ جاتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ہم میں معلوم ہوا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص 4,500 بیماریاں اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے، اور یہ بیماریاں ہر وقت سرگرم عمل رہتی ہیں، مگر ہماری قوت مدافعت جو اللہ رب العالمین نے ہمارے جسموں میں عطا فرمائی ہیں، ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہیں اور جسموں کی حفاظت کرتی ہیں۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کا جسم بعافیت رہا، وہ اپنے خاندان میں مامون ہو گیا اور اس کے پاس اس دن کی روزی ہے تو گویا پوری دنیا اس کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے بڑے
اچھے انداز میں اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے بات کو واضح کر دیا کہ صحت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جسے سونا چاندی ہیرے جواہرات اس کے سامنے کوئی معنی اور کوئی وقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ حقیر سے پرزے ہے۔ صحت جس کے پاس موجود ہو وہ دنیا کی ساری طاقت کو سمیٹ سکتا ہے، طاقت کو بڑھا سکتا ہے، اور اس طاقت کے ذریعے سے دنیا پر حکومت کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، صحت دنیا کی ان چند قیمتی نعمتوں میں سے شمار ہوتی ہے کہ اگر ہم سر کے باروں سے لے کر پیر کے انگلیوں تک صحت کا حساب لگائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص کم از کم ارب پتی ضرور ہے، مگر انسان افسوس در افسوس کہ وہ اس مطلب جو ہے صحت کا نہ دھیان رکھتا ہے، نہ خیال رکھتا ہے، نہ اس پر غور و فکر کرتا ہے، اور نہ اس پر شکر گزاری کا اظہار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو۔ سامعین کرام، صحت کے لیے اردو میں متبادل تندرستی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تندرستی سے مراد جسم کی وہ کیفیت وہ معمول کے مطابق ہو، بیماریوں سے نجات یافتہ ہو، شفا یابی مطلب جو ہے اختیار کی ہوئی ہو، اور بے عیب صحیح سالم ہو۔ اس کو صحت یا تندرستی کے نام سے میں اور آپ جانتے ہیں یا اسے کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قوی مومن بہتر ہے اللہ کے نزدیک ایک کمزور مومن کے مقابلے میں، جبکہ دونوں اچھائی کے ساتھ ہیں۔ سامعین کرام، اس حدیث کے ذریعے سے واضح طور پر اللہ کی پسند اور مطلوب کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کو لاغیر، کمزور، سست اور مطلب جو ہے نا امید اشخاص کی ضرورت نہیں ہے، جو اس کام کو کر گزرنے کے لیے، یعنی اللہ کے دین کو اللہ کے سرزمین پہ نفاذ کرنے کے لیے، اقامت دین کے قیام کے لیے انسانوں کو قوی ہونا، ہمت آور ہونا، بہادر ہونا، چاق و چوبند ہونا اور کچھ کر گزرنے کی طاقت ان کے اندر رہنا، ایسے مومن اللہ رب العالمین کو پسند ہیں جو اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح تبصرہ کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً جسمانی قوت کی جانب توجہ دلائی ہے۔ ایک قوی مومن ہی بہتر انداز سے اللہ کی فرض کی ہوئی ہی عبادات اور بندگی کے تقاضے ادا کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، ایک قوی مومن اپنے ایمان، عقیدہ اور جسمانی اعتبار سے قوی ہوتا ہے، وہ لا محالہ عمل اور نتائج کے اعتبار سے اچھا ہوگا۔ جو قوت اسلام کو ہم سے مطلوب ہے وہ قوت ایمانی، قوت عمل اور قوت جسم ہے، جو مفید اور تعمیری نتائج کا باعث بنتی ہیں۔ سامعین کرام، انسانی زندگی کا اصل اصول جو جس پر اس کا شعور، عقل، عقیدہ اور ایمان ہے، اور اسی پر جسم کی صحت اور تندرستی کا دار و مدار ہے۔ دینی فرائض منصبی جس میں دنیا کے سارے امور بھی داخل ہیں، اخلاقی تقاضے پورے کرنے کے لیے اچھی صحت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ کمزور اور مریض شعور، دماغ، جسم کو بھی کمزور کر دیتا ہے، جس کی کارکردگی بھی حوصلہ شکن ہوتی ہے۔ جب زندگی امنگوں، ولولوں اور حوصلوں سے محروم ہو اور ارادے کمزور اور جذبات سرد ہوں تو انسان مایوسی کا شکار ہو کر معاشرے کا ناسور بن سکتا ہے۔ سامعین کرام، مومن کو اقامت دین کے فرائض منصبی اور خلافت عرضی کی جس عظیم ذمہ داری کی صحیح کرنی ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ اعلیٰ دماغی و جسمانی صحت و قوت اور مضبوط ارادے اور بلند حوصلے اور پرجوش ولولے اور اعلیٰ جذبات درکار ہے۔ ایسے ہی افراد سے زندہ قومیں بنتی ہیں جو دنیا میں اپنا مقام پیدا کرتی ہیں اور آخرت میں سرخرو ہوتی ہیں۔ ایسے ہی وہ قوموں کا تذکرہ ہے جہاں پر انہوں نے جو مٹھی بھر افراد تھے، انہوں نے انبیاء کرام کا ساتھ دیا، انہوں نے عروج حاصل کیا، انہوں نے حکومتیں کی اور بڑے بڑے مطلب جو ہے بر اعظموں کو انہوں نے فتح کیا اور لوگوں کو زیر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ کو مطلوب ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو دنیا میں اقامت دین کا قیام کرتے ہیں۔ سامعین کرام، انسانی قوی ہو، طاقتور ہو اور مضبوط اور توانا رہے، اس کے لیے کوشش کرنا اور اسباب اختیار کرنا اور بیماری کے وجوہات تلاش کرنا ضروری ہے۔ آج ہم کچھ دیر ٹھہر کر
اس کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ آخر ہماری یہ جسمانی جو طاقت ہے تو اس طاقت کو ہم بروئے کار لانے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے احادیث کریمہ، آیات کریمہ میں آپ کے لیے کیا رہنمائی پوشیدہ ہے۔ سامعین اکرام، جہاں پہلا اسٹیپ لے کر بڑھتے ہیں تو وہ کون سے چیزیں ہیں جو انسانی جسم کو سست بنا دیتی ہیں، لاغر بنا دیتی ہیں، پیچھے رہنے پر مجبور کر دیتی ہیں اور زوال کے راستے کی طرف لوگوں کو گامزن کر دیتی ہیں۔ سامعین اکرام، انسانی صحت کی گراوٹ زیادہ تر زیادہ کھانے، زیادہ سونے یا کم کھانے یا کم سونے، حد سے زیادہ فارغ دماغ رہنے اور غم اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جانے اور اپنے آپ کو کسی پر عمل میں اتنا مصروف کر لینے کہ جس کی وجہ سے جسم کو کوئی حرکت ہی نہ ہو، جس سے موٹاپا آئے، راتوں کو جاگنا، رات کو دن کو سونا، یہ سارے وہ امور ہیں جس سے انسانی صحت گرتی ہے اور زوال پذیر ہوتی ہے۔ آج معاشرے کی طرف نظر ثانی کر کے دیکھا جائے، وہ تمام یہ جو بتائی ہوئی یہ چیزیں ہیں جو اس معاشرے کے اندر جڑ پکڑتی ہوئی دیمک کی طرح امت مسلمہ پر گھیرا ڈال چکی ہے، جس کی بنا پر آج امت مسلمہ سست خور ہو گئی ہے، آگے بڑھنے کے جذبات اس کے اندر کم سے کم تر ہو گئے ہیں، دل میں برا تو محسوس کرتی ہے مگر کچھ کر گزرنے کی چاہ، آگے بڑھنے کی چاہ اور آگے بڑھ کر اس کام کو انجام دینے کے لیے اپنا تعاون کرنے کی چاہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ سامعین اکرام، اسی کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں ہمارے سامنے وہ باتیں لائی کہ اس جسم کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے، اس کو صحت مند رکھنے کے لیے، اس کو چاق و چوبند رکھنے کے لیے، سستی سے باز رکھنے کے لیے ہمیں ادویات کا استعمال کرنا چاہیے، بیماریوں کا علاج کرنا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہات کے کچھ باشندے حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم دوا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے بندگان خدا، ضرور دوا کرو، اس لیے کہ اللہ نے جو بیماری دنیا میں پیدا کی ہے اس کی شفا دوا میں پیدا کی ہے، صرف ایک بیماری کی کوئی دوا نہیں ہے۔ پوچھا وہ کون سی بیماری ہے؟ فرمایا بڑھاپا جو لا علاج ہے۔ یعنی اس واقعے کے ذریعے سے بتایا گیا کہ بیماری کا علاج شرط اول ہے۔ اگر جسم لاغر ہو رہا ہے، اگر سست عائد ہونے لگ گئی ہے اور انسان کمزور سے کمزور ہونے لگ گیا ہے تو اس جسمانی اعتبار سے اس صحت کا خیال رکھنا اور اسے چاق و چوبند بنانا اور اسے صحت بند اور تندرست بنا کر کھڑا کرنا ایک مومن کا شیوا ہے اور فرض اولین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بیماری کا علاج موجود ہے، جب دوا کا استعمال بیماری کے مطابق کیا جائے تو حکم الہی کے طفیل شفایاب ہو جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، مسلم امت میں علم طب پر بہت سارا کام ہوا، انہوں نے بہت ساری بیماریوں کی دوا کے ایجادات کی اور جس کے ذریعے سے بے شمار علم طب کا وہ ذخیرہ ہمارے سامنے آیا، کتابوں کی شکل میں اور ریسرچ کی شکل میں اور ادویات کی شکل میں۔ سامعین اکرام، علم طب دراصل ان ادویات اور طریقہ کار کا نام ہے جو انسان کو تندرست، صحت مند اور چاق و چوبند اور بیماری کو حکم الہی کی بدولت شفا میں تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ ہے وہ جسمانی صحت کی تفصیلات جو مجھے اور آپ کو دی گئی اور کہا گیا کہ اس کی حفاظت کرنا میرے اور آپ کے لیے ضرورت ہے۔ سامعین اکرام، علم طب دراصل 3 اصولوں پر انسان کو صحت مند رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک ہے پرہیز، دوسرا ہے حفظان صحت اور تیسرا ہے اگر جسم بیمار ہو تو مناسب ادویات سے اس کا علاج۔ سامعین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظان صحت کو حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ معدہ بدن کا حوض ہے جس سے بدن کی تمام رگیں لگی ہوئی ہے، جب معدہ صحیح سالم ہوگا تو رگیں صحت کے ساتھ رطوبت لے کر چلتی ہے اور جب معدہ تندرست نہ ہو تو رگیں رطوبت مریضہ لے کر بدن میں چلتی ہیں۔ یعنی اس میں کہا گیا کہ انسانوں کو اپنے معدے کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کی صحت یابی کے لیے ہر ممکن طریقہ اور احتیاطی تدابیر کرنا شرط اولین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کا علاج کیا بغیر اس کے کہ وہ اس فن طب میں ماہر تھا اس کے علاج سے مریض کو کوئی نقصان ہوا تو معالج اس نقصان کا ضامن ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے یہ بات بھی بتائی گئی کہ ہمیں صحیح معنوں میں صحیح طب کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور صحیح طب کے ذریعے اس جسم کا علاج کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے جو بغیر علم کے، بغیر طب کے کوئی پیر مرشد یا پھر کوئی جوگی اس طرح بیٹھا ہوا ہو، ہم اس کے ذریعے
سے اپنی جسمانی صحت کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھائیں اور اس کے ذریعے سے بے بنیاد دواؤں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے جسم کو نقصان پہنچائے، اس کی اجازت اللہ اور اللہ کا رسول مجھے اور آپ کو نہیں دیتا۔ جسم کا میرا اور آپ کا حق ہے، اور اس کا حق کی ادائیگی یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے اور صحت کا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، تم پر حرام کیا گیا مردار خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جو گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پکڑ ذبح کیا ہو، اور وہ جو آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ سامعین کرام، اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے وہ تمام مطلب جو ہے چیزوں کو گن گن کر ہمارے سامنے واضح کر دیا گیا ہے کہ جو انسانوں کے جسموں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی روح کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے انسان وہ کام جس کام کے لیے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں اتارا گیا ہے اس تخلیقی کام کو انجام دینے سے وہ گریزاں رہ جاتا ہے اور پیچھے رہ جاتا ہے، یا زوال کی طرف یا پستی کی طرف گرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ سارے چیزوں کو گنوا کر بتا دیا کہ وہ تمام چیزیں تمہارے لیے کھانا حرام ہے، ان کے کھانے کے نتیجے میں تمہارے لیے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف حدیث مبارکہ میں یہ بھی واضح طور پہ بتایا گیا کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، یعنی کہا گیا کہ جہاں میدا انسانی صحت کا ضامن ہے وہاں اس کی ضمانت یہ ہے کہ اس کو صحت یاب رکھا جائے۔ اس کے سلسلے میں اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ مومن ہمیشہ مطلب جو ہے ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، یعنی وہ اتنا کھا لیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں میدا مطلب جو ہے بدہضمی کا شکار ہو جاتا ہے یا مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان لاغر ہوتا ہے یا سست خور ہو جاتا ہے یا آگے بڑھنے کی چاہ اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تو کھانے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ جب کھانا کھاؤ تو اس کے 3 حصے ہونے چاہیے، ایک ہے ہوا کا، دوسرا ہے پانی کا، تیسرا ہے غذا کا۔ اس مقدار میں مومن کا کھانے کا ایسا طریقہ ہوتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ اپنی جسمانی طاقت کو ضائع ہونے یا فنا ہونے یا پھر برباد ہونے سے اسے بچا کر اسے صحت یاب مطلب جو ہے بنا کر رکھ دیتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کھاؤ پیو اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی انسان کا کھانا اس کی جسمانی صحت کو بڑھاتا ہے، اسے قوت بخشتا ہے اور اسے غذائیت کے ذریعے سے توانائی عطا کرتا ہے، مگر اس میں اعتدال ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت کے ذریعے سے 3 احکامات، 3 اصول ہمارے سامنے واضح کر دیے گئے، یعنی کھانا پینا ہے مگر حد سے تجاوز نہیں کھانا ہے، بلکہ اس میں اعتدال رکھنا شرط اول ہے۔ اور وہی وہ حدیث مبارکہ کہ جس میں انسان مطلب جو ہے مومن کا جو کھانے کی مطلب طریقہ کار اور پہچان بتائے گی کہ 3 مطلب جو ہے حصے، ایک ہے ہوا، دوسرا ہے پانی، تیسرا ہے غذا۔ اس حساب سے وہ جو کھائے گا تو اپنی جسمانی طاقت کو بروئے کار لانے میں اپنے آپ کو مددگار ثابت کرے گا۔ سامعین کرام، قبیلہ بابلہ کی ایک خاتون کا تذکرہ آتا ہے جسے حضرت حبیبہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک بار ان کے والد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے اور ان سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچ گئے، اور وہاں سے انہوں نے دین کا علم حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے، 1 سال کا عرصہ وہ دور رہ کر انہوں نے اس کام میں اپنے آپ کو لگایا، اور پھر واپس لوٹ کر پھر مسجد نبوی کی طرف لوٹ آئے، مدینہ تشریف لے آئے۔ تو 1 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مطلب جو ہے پہچاننے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے دوبارہ سے اپنی پہچان یاد دلائی کہ میں قبیلہ بابلہ کا شخص ہوں جو آپ کو 1 سال پہلے علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچانا اور کہا کہ تمہاری یہ کیا حالت ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 1 سال سے جب سے آپ کے پاس سے رخصت ہوا تھا تب سے لے کر آج تک میں برابر روزے رکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں نے مزید کہا کہ صرف رات کو میں کھاتا ہوں اور باقی سارا دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا اور اپنی صحت کو برباد کر دیا۔ سامعین اکرام، اس واقعے کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے واضح مطلب جو ہے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جسم کا صحت مند رکھنا ایمان کو آگے بڑھانے میں اور اقامت دین کے قیام کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے زیادہ کی مطلب جو ہے کوششیں جو انسانوں کو اس طرح لاغر کر سکتی ہیں، ایسی تمام
چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین منعیت کرتا ہے۔ ایک کا واقعہ ہمارے سامنے کئی بار ہم سن چکے ہیں کہ ایک مطلب جو ہے 3 اشخاص کا تذکرہ آتا ہے۔ ایک نے مطلب جو ہے بیوی کے پاس جانے سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے روکنے کا عہد کر لیا، ایک نے ہمیشہ قیام یعنی نماز پڑھنے کا عہد کر لیا، اور ایک نے روزے کا مطلب جو ہے عہد کر لیا، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مقدار میں عبادات کرتے ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم اس حد تک کو تو پہنچ نہیں سکتے، ہم مطلب جو ہے ان کاموں کے ذریعے سے اس حد تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو انہوں نے انہیں بلا کر ڈانٹا اور کہا کہ میرا اسوہ اختیار کرو، مجھے دیکھو میں کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں، میں مطلب جو ہے بھی اپنے اہلیہ کے پاس مطلب جو ہے جاتا بھی ہوں، اور میں قیام کے لیے مطلب جو ہے کھڑا بھی رہتا ہوں، اور کبھی میں سو بھی جاتا ہوں۔ یہ ہے وہ جسمانی مطلب جو ہے طاقت کی ضرورت جو وقت کے رسول کا نمونہ میرے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ واقعات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ صحت یابی مطلب جو ہے ہونا شرط اول ہے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خطرے کے باوجود مجاہدین کی پاسبانی کی، یہ رات شب قدر سے زیادہ اس کے لیے افضل ترین ہے۔ یعنی انسانوں کو وہ مطلب جو ہے قوت کی ضرورت ہے جو پاسبانی کر سکے، اٹھ کر مطلب جو ہے حفاظت کا دامن تھام لے، کھڑے ہو کر لوگوں کی مطلب جو ہے حفاظت کر سکے، اور قیامت دین کے خاطر اس معاشرے کے سامنے، مشرکین کے سامنے اور کفار کے سامنے نبر آزما ہو کر مطلب جو ہے کھڑے ہو سکے۔ کہیں جہاد کا حکم دیا جاتا تھا اور کہیں مطلب جو ہے پاسبانی کا حکم دیا جاتا تھا، کہیں قیام کے لیے ہمیں سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے بہت سارے خواتین کے نفاذ کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت تھی، اس کے لیے ایک طاقتور مومن کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے تو ہمارے سامنے یہ حدیث مبارکہ آئے کہ خطرے کے موقع پر مجاہدین کی پاسبانی کی یہ رات شب قدر سے زیادہ افضل ترین ہے اس کے لیے۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین طاقتور ہمت والے شخص کے سلسلے میں یہ بات فرمائی کہ بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو اپنے گھوڑے کی بھاگیں پکڑے ہوئے خدا کی راہ میں اس کو دوڑاتا ہوا پھرتا ہے۔ جہاں خطرے کی خبر سنی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر دوڑ گیا، قتل اور موت سے ایسا بے خوف ہے گویا اس کی تلاش میں ہے۔ یعنی ایسے مرد مومن دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کرتے ہیں اور پھر اس معاشرے کے اندر تحت و بالا کر دینے والی قوتیں پیدا کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہمارے سامنے قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ 1 ہیں تو 10 پر بھاری ہیں، 10 ہیں تو 100 پر بھاری ہیں، اور 100 ہیں تو 200 پر بھاری ہیں۔ ایسے لوگوں کی یہ تعریف ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ مطلب جو ہے تعارف ہے، یہ وہ مطلب جو ہے تفصیلات ہیں جو جسمانی اعتبار سے ایک طاقتور مومن کے لیے درکار ہیں، جس کی ہدایات ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے تفصیل ملتی ہیں۔ اب رہ گئی ہم دوسری حصے کی طرف چلے جہاں ایک روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ روحانی اور اخلاقی اعتبار سے ہمیں وہ توانائی کی کیا مطلب جو ہے شقیں اختیار کرنا چاہیے جس کی بدولت میں اور آپ صحیح معنوں میں اللہ کے دین کے قیام کے لیے اٹھ کھڑنے والی کیفیت پیدا کر سکے۔ سامعین کرام، جسمانی صحت کی حفاظت اس کی روح کو کام کرنے کی طاقت اور ذریعے ہی سے ملتی ہے۔ جس طرح جسمانی طاقت کی حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح روحانیت کو یعنی روح کو بھی غذا اور غذائیت کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے بھی مشقت کی ضرورت پڑتی ہے، اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس پر بھی حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسے بھی مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر ہمیں مطلب جو ہے سکون کے ساتھ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، صرف جسمانی اعتبار سے اگر کوئی شخص طاقتور ہے اور روحانی اعتبار سے وہ کمزور ہے تو وہ اس دنیا کے اندر قیام دین کا مطلب جو ہے پرچم اٹھا نہیں سکتا۔ جو شخص روحانی اعتبار سے مضبوط ہو، بے شک اس کا جسم لاغر ہو، مگر مطلب جو ہے وہ قوت وہ جسم اسے فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں روح پرواز کرتی ہے، اسی کے نتیجے میں قیام دین مطلب جو ہے آسانی سے ممکن ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، روح
की हुकूमत ताकतवर जिस्म पर होती है, रूह की हुकूमत कमज़ोर जिस्म पर इतनी शानदार नहीं हो सकती जितनी सेहतमंद और ताकतवर जिस्म पर होती है। सामीन इकराम, रूह को ताकत व क़ुव्वत पहुँचाने के दो तरीक़े हैं। एक तो ये है कि रूहानी उसको ग़िज़ा मिले, और दूसरा ये है कि रूहानी रियाज़त भी उसको मिले, यानी मशक़ भी करे ताकि उसके ज़रिए से रूहानी एतबार से वो कवी से कवी होता चला जाए। सामीन इकराम, लोग हमेशा जिस्म को ज़रूर सेहतमंद रखने की तदाबीर और इलाज करते हैं, मगर रूह की तरफ तवज्जो नहीं देते, बल्कि असल बात तो ये है कि जिस्म और रूह एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम रिश्ते हैं। इन दोनों का सेहतमंद रहना अजीमत और तरक्कियों की मनाजिल को तय करता है। इसलिए मुझे और आपको ज़रूरत इस बात की है कि जिस्मानी एतबार से मोटे रह जाना या हट्टे कट्टे रह जाना या बड़े बड़े पहलवान बन जाना, ये मतलब जो है सिर्फ ताकतवरी नहीं है, बल्कि मुझे और आपको रूहानी एतबार से भी सेहत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इस सेहत का पास और लिहाज रखना चाहिए। तभी कहीं जाकर मैं और आप कामयाबी के दहाने पर पहुंच सकते हैं और अपना जो मकसद अजीम है उसकी तकमील में हम अपने मनाजिल को तय करते हुए अपनी मतलब जो है इनाम तक मतलब जो है पहुंचने में आसानी हो सकती है। उस तरफ तवज्जो देना मेरे और आपके लिए ज़रूरी है। सामीन इकराम, जहाँ जिस्मानी एतबार से मैदे का ख्याल रखना ज़रूरी है, जहाँ जिस्मानी एतबार से बीमारियों का इलाज करने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और जहाँ खाने के लिए 3 मतलब जो है हिस्से बनाकर अपने आप को सेहतमंद तंदुरुस्त रखने के लिए जहाँ चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ रूहानी एतबार से हमें उसकी ग़िज़ा का भी एहतमाम करना चाहिए। जिस्मानी एतबार से जहाँ ग़िज़ा मतलब जो है उसकी ताकत है, तो रूहानी एतबार से ज़िक्र उसकी रूह की ग़िज़ा है। सामीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अपने रब को याद करता है और जो याद नहीं करता, दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दा की मानिंद है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जिक्र से लबरेज ज़बान अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा पसंद है। सामीन इकराम, ये लबरेज ज़बानें, ये ज़िक्र व अस्कार इंसानों को उसकी रूह की ग़िज़ा फराहम करते हैं, जिसके नतीजे में रूह पाकीज़ा होती है, जिसके नतीजे में रूह में मतलब जो है तहारत पैदा हो जाती है। उसी के नतीजे में वो अल्लाह के क़याम दीन के लिए अपनी सोचें और अपने फ़ैसले और अपनी तरजीहात मुतय्यन करता है और आगे बढ़ने के लिए उसके कदम मुयस्सर आ जाते हैं। इसी वजह से तो कहा गया कि रूह अगर जिंदा है तो आदमी उस जिस्म के ज़रिए से बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है, और अगर रूह मुर्दा हो जाए तो फिर मतलब जो है वो इस दुनिया में इस जिस्म की हट्टे कट्टे होने के बावजूद कोई काम सर अंजाम नहीं दे सकता। इब्ने तैमिया इसी सिलसिले में बात करते हुए यूं कहते हैं कि दिल के लिए जिक्र वैसे ही है जैसे मछली के लिए पानी। अगर मछली पानी से जुदा हो जाए तो इसकी कैसी कैफियत होती है, बिल्कुल इसी तरह जिक्र से खाली मतलब जो है दिल हमेशा इसी तरह तड़पता मचलता रह जाता है, और वो काम जिसका काम के करने के लिए उस दुनिया में भेजा गया है वो पाए तकमील तक करने में नाकाम नामुराद हो जाता है। सामीन इकराम, इसके लिए मुझे और आपको जिक्र अस्कार के ज़रिए से हमेशा अपनी ज़बानों को तर रखना चाहिए। इसी वजह से तो रमज़ान का महीना मेरे और आप पर हर साल मतलब जो है साया फगन होता है। इसके ज़रिए से फ़िज़ा को मुअत्तर कर दिया जाता है, ज़िक्र की फ़िज़ा मतलब जो है बना दी जाती है, और पूरा दिन ज़िक्र अस्कार, कहीं कुरान पढ़ा जा रहा होता है और कहीं नमाजें मतलब जो है पढ़ी जा रही होती हैं, कहीं ज़िक्र तस्बीह मतलब जो है की जा रही होती है, कहीं के दीनी कुतुब का मुतालिया किया जाता है, कहीं कुरान के मुख्तलिफ हिस्सों को पारे की तफसीलात के साथ में और आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। सारी फिजा, कहें क़यामुल लैल, कहें तहज्जुद, और कहें मतलब जो है सहरी, और कहें इफ्तार पर बैठे हुए दुआओं का तस्करा, ये तमाम वो माहौलियात हैं जो रमज़ान में हर साल मतलब जो है वो साया फगन करके मेरी और आपकी तरबियत का और वो मामूलात का मतलब जो है मामला तय करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन उस फिजा को जो है मुअत्तर करके मेरे और आप पर साया फगन करता है। सामीन इकराम, रोज़ा रूह
روح کو طاقتور بنا دیتا ہے. روزہ ایک ریاضت ہے, اس سے انسانی شخصیت پر گہری تاثیر ہو جاتی ہے, اور روزے کی حالت میں جسم اور روح کی فرما روائی کا کھلا اعلان مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. روزے کے دوران میں صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں ہوتا, بلکہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا بھی ہوتا ہے. اس طرح روزے کے اعلیٰ مقاصد کا حصول ممکن ہوتا ہے. صرف بھوکے پیاسے رہنے سے جسمانی تقاضوں کا روزہ تو ٹوٹ سکتا ہے, لیکن روح کی طاقتور ہونے کا موقع نہیں مل پاتا, جب تک کہ روزے کا اصل مقصد روح کی طاقتور بنانا مقصود ہے. اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب جسمانی اعتبار سے پابندیوں کے ساتھ روح کی کار فرمائی مطلب جو ہے ساتھ میں رہے گی, تو پھر مطلب جو ہے یہ معطر ہوگا, یہ فضا بنے گی اور اس کی عادت پڑے گی, اور اس کے ذریعے سے وہ ذکر و اذکار کے ذریعے سے روح کو غذا ملے گی, تو تبھی کہیں جا کے وہ پرسکون ہوگی, اور پرسکون ہونے ہی کے نتیجے میں انسانی جسم کے اندر وہ ٹینشن سے دور ہو جائے گا, وہ اللہ کی طرف مطلب جو ہے رجوع ہو جائے گا. اسی کے نتیجے میں اس کے سارے وہ ذہنی مطلب جو ہے پرابلم جو انسان کو کریٹ ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے اختتام پذیر ہوں گے. یہ ہے روزے کے وہ مقاصد جو روح کی جو غذا بھی ہے اور جسمانی ریاضت ہے, ان دونوں کو ملا کر انسانوں کی تربیت کی جاتی ہے. دوسری طرف ہم آگے بڑھ کے دیکھیں تو صحتی اعتبار سے روحانی وہ ہے صدقہ بھی روح کی بہترین ریاضت ہے. صدقہ دینے سے نفس پرستی کے جذبات اور حرص و حرص مال کی تمنا کو شکست میں ملتی ہے, اور روح کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے. سامعین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا, آدمی کو کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے اسے 70,000 شیطانوں کے جبڑوں سے آزاد کرانا ہوتا ہے. یعنی کبھی آپ اپنے دل پر جبر کر کے دیکھ سکتے ہیں, یا پھر مطلب جو ہے اس پر آزما کے دے سکتے ہیں کہ اگر کہیں اللہ کے راستے میں دینے کی بات آتی ہے تو ہمارے جیبوں سے نکلنے والے چند سکے کس طرح مطلب جو ہے کئی مطلب جو ہے نفسانی خواہشات کو دبا کر پھر کہیں جا کر وہ نکل پڑتے ہیں, تو کیسی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے, اور اس کے ذریعے سے کیسی روحانی سکون مل جاتا ہے, اور اس کے ذریعے سے کیسا عروج حاصل ہو جاتا ہے. سامعین کرام, یہ ہے وہ چیز جو انسانوں کو دوسری غذا صدقے کے ذریعے سے اسے حفاظت کی جاتی ہے, اسے غذائیت عطا کی جاتی ہے, اور اس کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. ایسا ہی شخص دنیا کے اندر سارے کام کر انجام دینے میں اسے آسانی فراہم ہوتی ہے, اور وہ طاقتور مومن ہوتا ہے. سامعین کرام, تیسری مطلب جو ہے اگر غذا کی طرف دیکھیں تو روحانی اعتبار سے تیسری غذا جو ہے وہ ہے نماز. یعنی روحانی غذا اور ریاضت کا شاندار یہ مرکب ہے جسے نماز کے نام سے میں اور آپ جانتے ہیں. قرآن مجید اس کے سلسلے میں کہتا ہے, صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو, اور یہ چیز مشکل ہے سوائے ان لوگوں کے جو جھکنے والے ہیں. نماز سارے دن کے 5 وقتوں میں ہمیں مختلف مشقتوں سے گزارتی ہے, کہیں مطلب جو ہے سونے سے نیند کو قربان کرنے, اور کہیں مطلب جو ہے کاروبار بچھا ہوا ہے اور اس میں مطلب جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے یاد کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے, اور کبھی ایسا ہے کہ انسان تھکا ماندہ مطلب جو ہے لوٹ کر اپنے آپ کے جسم کو جو ہے وہ سکون دینا چاہتا ہے. ایسے وقت میں اللہ کی پکار آتی ہے. ان سب اوقات میں اللہ رب العالمین کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والی جو کیفیت ہے وہ ہے نماز کی ہے. یہ ایسے لوگوں کے لیے ہی آسانی ہے جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں, اللہ کی طرف بڑھنے والے ہیں, اپنے مقصد عظیم کی طرف اپنا نظر مطلب جو ہے جمائے ہوئے ہیں. ایسے ہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا, جب تم سوتے ہو تو شیطان تمہاری سر کی گدی میں 3 گرہ لگاتا ہے, اور ہر گرہ پر یہ کہتا ہے کہ ابھی رات لمبی ہے, سوتے رہو. جب وہ اس کو چھوڑ کر اللہ کی پکار پر کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے, جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے, اور جو نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے. یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور وہ پھر چستی اور طبیعت کی پاکیزگی کے ساتھ دن کا آغاز کرتا ہے. اور پھر فرمایا, اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی طبیعت پر گندگی اور سستی سوار ہو جاتی ہے. آج امت مسلمہ پر غور و فکر کر کے دیکھیں, آج اپنے آپ پر بھی ہے, اپنا سینے پر ہاتھ رکھ کر غور کر کے دیکھیں, آج میرے اور آپ کے اندر وہ چاق و چوبندی کیوں نہیں ہے؟ آج اپنے مقصد کی طرف نظر ثانی کرنے کی وہ چاہ کیوں نہیں ہے؟ وہ نظریں کہاں گم ہو گئی ہیں؟ وہ ذہنیت اور وہ ترجیحات ہماری کہاں گم ہو گئی ہیں جو اللہ اور اللہ کا رسول میرے اور آپ سے مطلوب رکھتا ہے؟ اس کے باوجود مطلب جو ہے ہم اس سے دور ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ حدیث مبارکہ میں بتایا کہ ہم کا دن کا آغاز ہی مطلب جو ہے وہ 3 گرہ کو کھولنے میں نہیں لگاتے. اسی وجہ سے میری
میری اور آپ کی طبیعت میں وہ گندگی اور پھر سستی سوار رہتی ہے. اسی وجہ سے پورا دن مطلب جو ہے ہم گزار تو لیتے ہیں اس میں سوائے مطلب جو ہے کھانے پینے کے, سوائے سونے کے یا معمولات زندگی کو پیٹ بھرنے کے لیے جو کام کرنے ہیں, اس کام کے انجام دہی کے علاوہ ہم کوئی کام کر نہیں پاتے اور ہمارا وقت گزر جاتا ہے. عمر صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اس مصداق میں ہم اپنی زندگیوں کے ایک ایک لمحے کو ضائع کر رہے ہیں یا اپنے لمحوں کو گزارتے چلے جا رہے ہیں. سامعین اکرام, اس وقت مجھے اور آپ کو یکسو ہو کر اپنے اس مطلب جو ہے موضوع کے تحت سوچنے کی ضرورت ہے, عقل کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کے مطلب جو ہے عقل کو صحیح استعمال کے ذریعے سے اپنی ترجیحات کو متعین کرنے کی ضرورت ہے. سامعین اکرام, حقیقت میں نماز میں قیام یا پھر مطلب جو ہے قعود یا پھر رکوع سجود اور تکبیر و تسبیح روح کو بے پناہ طاقت دینے اور طاقت دینے والی ادائیں جو میں اور آپ مطلب جو ہے اس نماز میں کرتے ہیں, اس کی مسلسل ریاضت جو ہوتی ہے وہ قوت روح کو اور جسم کو ملتی ہے. اس کو مطلب جو ہے تقویٰ کہا جاتا ہے. اسی مطلب جو ہے نماز کی ریاضت کے نتیجے میں انسانوں کے دل مطلب جو ہے منہ ہو جاتے ہیں, اس کے دل نرم پڑ جاتے ہیں. اس میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے جسے تقویٰ کے نام سے مطلب جو ہے یاد کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا, تقویٰ ہا ہونا ہا ہونا ہا ہونا. کہاں اشارہ فرمایا؟ اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقویٰ ہا ہونا, تقویٰ یہاں ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ایک احساس ہے, ایک ڈر ہے جو انسانوں کو باندھ دیتا ہے, انسانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے, انسانوں کو قدم اٹھاتے ہوئے ہمیشہ مطلب جو ہے اپنے مرکز پر اور اپنے مطلب جو ہے مقصد پر نظر ثانی کرنے کے لیے وہ مطلب جو ہے سوچ و بچار کرنے والی قوت اور ترجیحات اور قوت فیصلہ فراہم فرماتا ہے. تو یہ ہے وہ تقویٰ جو انسانوں کو اس نماز کے ذریعے سے, اس تقوی کے ذریعے سے یا پھر مطلب جو ہے جو ہم نے پیچھے دیکھا کہ وہ روزے کے ذریعے سے یا صدقات و خیرات کے ذریعے سے انسانوں کو وہ قوت پہنچتی ہے جو ایک طاقتور مومن کو ضرورت ہے. سامعین کرام, تقوی سے روح کو تقویت ملتی ہے. اس کے ذریعے سے مادیت کی جو یلغار کو شکست دینا اور درپیش مادی رکاوٹیں دور کرنا آسان سے آسان ہوتا ہوا چلا جاتا ہے. تقوی نفس کو خدا ترسی کی لگام دیتا ہے. تقوی نہیں ہو تو نفس بے لگام ہو جاتا ہے اور آوارہ گھومتا ہے, اور تقوی کے بغیر روح میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ نفس آوارگی سے روک سکے, تو وہ کمزور پڑ کر خود نفس کی شرارتوں سے آلودہ ہو جاتا ہے. اسی لیے وہ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے. جو آج موجودہ معاشرے کے اندر نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو میرے اور آپ کے اطراف میں جو انسانیت امت مسلمہ بس رہی ہے, وہ امت مسلمہ اس مطلب جو ہے مہینے میں جہاں عید میلاد کے نام سے لوگ مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ایک بڑا امت کا مجموعہ ہے جو بے جا مطلب جو ہے رسومات, بے جا قسم کی بدعت, بے جا قسم کی خرافات میں وہ مصروف عمل نظر آ رہا ہے. ایک ہجوم ہے جن کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے, ایک ہجوم ہے جنہیں ڈر اور خوف نہیں ہے, موت ان کے سروں کے اوپر منڈلا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, موت تمہارے سانسوں سے زیادہ قریب تر ہے. اور اس موت کے سلسلے میں اس کا یہ حال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, موت تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہے. اور میں اور آپ امت مسلمہ کا ایک ایک مطلب جو ہے عنصر حال یہ ہے کہ وہ اس خوف سے مطلب آری مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے, اور وہ اپنے عمل کو مطلب جو ہے ضائع کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہاں مجھے اور آپ کو جو تقوی کی ضرورت ہے وہ اس روح کے ذریعے سے, اسے شرارتوں سے, اسے آوارہ گردی سے بچانے کی جو قوت حاصل ہونی ہے وہ روحانی صحت ہے, جس کو تقوی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. اسی کے سلسلے میں دو اشخاص کا تذکرہ یہاں پہ آتا ہے جو زندگی کے دونوں مطلب جو ہے دو اشخاص ہیں جو زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک ہے دنیا دار شخص, دوسرا ہے دیندار شخص. اس کے سلسلے میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, جو تقوی والا شخص ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اسے جب قیامت کے میدان میں لایا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اے, اس کے سلسلے میں یہاں آتا ہے کہ اے
लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जैसा कि इसे इख्तियार करने का हक है। यानी वो मतलब जो है वाज़ेह तौर पे मतलब जो है कहता है कि मैं मतलब जो है यहाँ पे कोशिशें कर रहा था कि वहाँ तकवा इख्तियार करूँ, इसलिए मैं डर कर खौफ खा कर ज़िंदगी बसर कर रहा था। और दूसरी तरफ सूरह तकाबून में वो तो इशारा किया गया, जहाँ तक तुम्हारे बस में हो अल्लाह की नाराज़गी से बचने की कोशिशें करते रहो। सामिन इकराम, इन दोनों आयतों के ज़रिए से वाज़ेह तौर पे हमारे सामने आया कि तक़वे की ज़िंदगी बसर करो, इसी में हमारी मतलब जो है रहनुमाई है। और फिर मतलब जो है तक़वे का इस्लामी तसव्वुर रूह को मजबूत करता है मगर जिस्म को कमज़ोर नहीं होने देता। वो जिस्म के मादी तकाज़ों की तकमील से रोकता नहीं है, बल्कि तक़वे के सामने वो इसकी तकमील तक हुक्म मतलब जो है देता है। और तक़वा मतलब जो है वो सही मानों में सही रुख के साथ उस पर गामज़न हो जाए तो फिर वो अल्लाह के सरजमीन में निफाज हक़ के खातिर उठ खड़ा होने वाली कैफियत पैदा करता है। सामिन इकराम, तक़वा रूह की रियाजत है जो एहसान की रूह की ग़िज़ा है। यानी तीसरा जो चौथा मतलब जो है जो हमारे पास हक़ आता है वो ये है एहसान का, यानी ये भी रूह की ग़िज़ा है जिसके ज़रिए से उसे तवानाई मुयसर होती है। और वो एहसान मतलब जो है वो रूह की ग़िज़ा है। सामिन इकराम, तक़वे में इंसान बुरे कामों से बचने की जहाँ कोशिशें कर रहा था, वहाँ एहसान में अच्छे काम करने की रूह को वो ग़िज़ा फराहम करता है। और रूह इस ग़िज़ा के ज़रिए से परवान चढ़ती है और माशरे में सरगर्म अमल नज़र आती है। एहसान एक खूबसूरत रवैये का नाम है जिसमें इंसान रूह को अच्छे से अच्छे कामों की तलाश होती है। एहसान का रवैया रखने वालों की मिसाल कुरान मजीद सूरह ज़ारियात में यूँ दिया गया कि वो उस दिन के आने से पहले नेकोकार थे और रातों को कम ही सोते थे, वही रात के पहरों में वो माफ़ी मांगते थे और इनके मालों में से हक था साइल और महरूम का। यानी इस आयत के ज़रिए से भी बताया गया कि वो जो एहसान का रवैया रखते हैं उनका ये हाल है कि दिन भर मतलब जो है वो सरगर्म अमल रहते हैं तो रात को अल्लाह के आगे सिजदा रेद होते हुए नजर आते हैं और मतलब जो है अल्लाह के पास अपने किए की अपने भूल चूक की माफ़ियाँ मांगते हैं। और इनके जो माल हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आसाइशों के लिए जमा कर रखा है, इनमें साइल और महरूम का उनका हक़ होता है। सामिन इकराम, इंसानी जिस्मानी ग़िज़ा का इंतज़ाम तो इंसान कर ही लेता है मगर रूह की ग़िज़ा और इल्म का इंतज़ाम बिल्कुल नहीं करता, या ना इसकी तरफ तवज्जो देता है और ना ही मतलब जो है उस पर गौर व फिक्र करता है और ना इसके लिए तड़प कर मतलब जो है उस तरफ जाने की भी कोशिश नहीं करता। इसीलिए एक दुनियादार खुदा तरसी की ज़िंदगी को यूँ बयान किया गया, सूरह तूर में कहा गया, ये कहेंगे जब अल्लाह के पास आएंगे तो हम पहले अपने घर वालों में डरते हुए थे। यानी वो बाकायदा तौर पर कहेंगे कि हम अल्लाह से डरने वाले और डर कर अपने घर वालों के पास जाते भी तो डरते हुए ज़िंदगी गुजारते थे। जबकि एक दुनियादार मतलब जो है शख्स का हाल मतलब जो है सूरह अंशकाक में यूँ बताया गया, वो अपने घर वालों में खुशी से मस्त था और ये समझ रखा था कि वो कभी पलटने वाला नहीं है। आज उम्मत मुस्लिमा के इन दोनों मतलब जो है हिस्सों को सामने रख कर देखा जाए तो इन दोनों आयतों में मुझे और आपको वो मतलब जो है तस्वीर उम्मत की नज़र आती है। उनमें से चुनिंदा चंद अफराद हैं जो इस मतलब जो है माहौल में बचे हुए मुझे और आपको नज़र आते हैं और डर कर सहम कर तकवे वाली ज़िंदगी बसर करते हुए नज़र आते हैं। और रह गए वो लोग जो इस दुनियादार हैं जो हुजूम की शक्ल में मुझे और आपको पूरी दुनिया पर छाए हुए और साबुन की झाग की तरह मतलब जो है छाए हुए मुझे और आपको नज़र आते हैं। उनकी कैफियत यही है कि वो कभी मतलब जो है पलटना नहीं है, इसी मिज़दाक में अपनी ज़िंदगियां बसर करते हुए नज़र आते हैं। जब मौत का पंजा इन्हें लपेट लेता है तो उस वक्त इनकी कैफियत क्या होगी, सोचिए और गौर फिक्र कीजिए। सामिन इकराम, इसीलिए सहाबा कराम रूहानी महफिलों की तरफ तवज्जो दिया करते थे और अपने आप को मतलब जो है इस रूहानी महफिलों में अपने आप को वक्फ कर लेते थे, इसलिए कि जो मजालिस जो दीनी होती हैं या फिर रूहानी महफिलें होती हैं ये इंसान के जहनों में और रूहानियत में एक फ़िज़ा को जो है मुअत्तर करती हैं, एक फ़िज़ा तारी कर देती हैं जिसके ज़रिए से आदमी अपने आप को इसमें गुम कर लेता है। इसके ज़रिए से सोचने की सलाहियत बढ़ जाती है, इसके लिए अपने मतलब जो है किए पर पछतावा हासिल होता है और दामत मतलब जो है महसूस होने लगती है। इन्हीं महफिलों के ज़रिए से आदमी कुछ कर गुजरने की ताकत और इनकलाब मतलब जो है अपने दिलों में महसूस कर सकता है और वो कर गुजरता है। इसी वजह से दीनी महफिलों का क़याम मेरे और आपके लिए बड़ा अहम तरीन है। सहाबा कराम मतलब जो है इसीलिए मोमिन का आईना है, इस मिज़दाक में वो एक दूसरे को तलाश किया करते थे और मिलते तो एक दूसरे के अंदर रूहानियत की जो
جوت جگا لینے کی کوشش کیا کرتے تھے، اس لیے کہ جہاں جسمانی اعتبار سے کھا پی کر جسم کو طاقتور بنایا جاتا ہے، وہاں روحانی اعتبار سے مجھے اور آپ کو اس کی غذائیت کی ضرورت ہے، تبھی کہیں جا کر انسان صحیح معنوں میں صحت مند مطلب جو ہے معاشرہ فراہم کر سکتا ہے، یا اپنا معاشرہ مطلب جو ہے بنا سکتا ہے، اس کی تشکیل ممکنات میں سے ہے۔ ہم مختلف صحابہ کرام کی زندگیوں کو لے کر دیکھیں، جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ حضرت سودا بن بلال رضی اللہ عنہ سے ملتے تو کہتے کہ چلو کچھ دیر بیٹھ کر ایمان کا کیف اٹھاتے ہیں، اور بیٹھتے اور دونوں مل کر بیٹھ کر دین کے معاملے میں لمبی لمبی گفتگویں کیا کرتے تھے، اور اس سے اپنے ایمان کی کیف کو مطلب جو ہے وہ اٹھاتے رہتے تھے۔ دوسری طرف حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ اپنے جب بھی وہ باہر نکلتے اپنے کچھ ساتھیوں کا ہاتھ تھامتے اور کہتے کہ آؤ کچھ دیر ایمان کی کیفیت سے گزرتے ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہمیشہ ایسی کیفیات کو پیدا کرنے کے لیے وہ سرگرم عمل رہتے اور ساتھیوں سے مستفید ہوتے تھے۔ تیسری طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھی تذکرہ آتا ہے، وہ اپنے ساتھیوں سے ملتے تو کہتے کہ چلو ایمان بڑھایا جائے، پھر وہ ذکر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ رات اہل علم کو جمع کرتے اور مل کر موت، قیامت اور آخرت کو یاد کرتے اور رویا کرتے تھے۔ سامعین کرام، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ذاکر کو غیر معمولی قوت عطا کرتا ہے، اور ذکر کے ساتھ وہ کچھ کر لیتا ہے کہ ذکر کے بغیر اسے کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ روحانی طاقت کے نتیجے میں جسم کی قوت کار مطلب جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ سامعین کرام، قوت کار سے زیادہ اہمیت قوت مدافعت کی ہے۔ جسم جب جھٹکوں کو برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہے تبھی کچھ اقدام کر سکتا ہے۔ طاقت اور روح جسم کو غیر معمولی قوت مدافعت دیتی ہے۔ روح جب طاقتور ہو جاتی ہے تو وہ انسان کو جسمانی تکلیفوں اور مادی نقصانات کے مقابلے میں بہت مضبوط بنا دیتی ہے کہ وہ ہر اندیشے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر بڑے بڑے خطرے کو جو ہے وہ مول لیتا ہے اور انسان اس طرح سے خاطر میں نہیں لاتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی تو وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے میری آنکھوں کی روشنی لے لی ہے تو کیا ہوا، غم میرے قلب و روح تو روشنی کیا غم، اللہ نے میری آنکھوں کی روشنی لے لی ہے تو کیا غم، میرا قلب و روح تو روشنی ہے اور یہ روشنی میرے اندر موجود ہے۔ دوسری طرف امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑیں گے، میرا باغ و چمن تو میرے سینے میں ہے، میں کہیں بھی جاؤں یہ تو میرے ساتھ ہے۔ سامعین اکرام، ان تمام مطلب جو ہے باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی میری اور آپ کی صحت مطلب جو ہے اسلام کو درکار ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ مطلب جو ہے اسلام کا قیام کر سکتی ہے اور معاشرے کے بگاڑ کو دور کر سکتی ہے۔ آج امت مسلمہ کے اندر اس روحانی کیفیت کی جو مطلب جو ہے ہونا چاہیے وہ ہمارے اور آپ کے اندر مطلب جو ہے بالکل ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج مطلب جو ہے ایکٹیو پارٹیسپینٹ مطلب جو ہے بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں جو اللہ کے دین پر کی پکار پر وہ اٹھ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خاموش مطلب جو ہے تبلیغ کا کام ابھی مکے میں ہو رہا تھا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ کون ہے جو مکے کی مطلب جو ہے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے گا اور اعلان کرے گا۔ ایسے وقت میں کون مطلب جو ہے اٹھ کھڑا ہوا تھا، ایک معصوم تھا، ایک نوجوان تھا جسے عبداللہ بن مسعود کے نام سے جانا گیا۔ وہ آگے بڑھے، صحابہ کرام اسے روکتے رہ گئے، وہ آگے بڑھے اور تلاوت کرنا شروع کر دی۔ لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا، اس حملے کے نتیجے میں آنکھ سے مطلب جو ہے خون بہنے لگ گیا، وہ پھر بھی قرآن پڑھتے رہے، جسم زخمی ہو گیا، واپس لوٹ آئے، کہا کہ کل جا کر میں پھر بھی مطلب جو ہے قرآن پڑھوں گا۔ ایسی طاقت، ایسی جسارت آج امت مسلمہ میں کہاں ہے؟ آج مساجد میری اور آپ کی خالی ہو گئی ہیں، آج اجتماعات کی وہ محفلیں مطلب جو ہے لوگوں سے خالی ہو گئی ہیں، آج مطلب جو ہے چنندہ یعنی آٹے میں نمک
سب کے برابر افراد اتنے مطلب جو ہے بلاوے کے باوجود چند مطلب جو ہے افراد کا جمع ہو جانا یہ ایک کامیابی تصور کیا جاتا ہے. آج امت مسلمہ وہ کہاں مطلب جو ہے رہ گئی ہے. آج لوگوں کو ٹھیلنا پڑتا ہے, آج لوگوں کو ابھارنے کے لیے بلڈوزر کا استعمال کرنا پڑتا ہے, لوگوں کو اٹھانا مطلب جو ہے مشکل کشائی کا سامان مطلب جو ہے اور امت کو اٹھانے کے لیے کتنے مطلب جو ہے چیزوں کو لے کر لے آیا جائے, مگر اس کے باوجود لوگوں کے پاس بہانے ہیں, لوگوں کے پاس دلائل ہیں, لوگوں کے پاس مصروفیات ہیں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو یہ صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرماتا ہے تو یہ صحت میرا اور آپ کا تقاضا مطلب جو ہے کر رکھتی ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کے دین کے خاطر اٹھ کھڑا ہونا ہوگا. اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو یقین جانیے کہ اللہ کے اس بلاوے پر جسے موت کہا جاتا ہے وہاں میری اور آپ کی پکڑ ہوگی, میں اس کے سلسلے میں میرا اور آپ کا مواخذہ کیا جائے گا, اور اس وقت ہماری یہ بہانہ بازیاں, ہمارے یہ دلائل, ہماری یہ جو مصروفیات جو بے جا قسم کی ہوتی ہیں, میرے اور آپ کے یہ بہانے وہاں کسی کام نہیں آئیں گے, بلکہ میرا اور آپ کا گرہبان پکڑ کر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا. سامعین کرام, یہ صحت بار بار مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو پکار کر کہتی ہے کہ صحت کی حفاظت کرو. جہاں جسمانی اعتبار سے صحت درکار ہے اس کی حفاظت کرو, اس کا علاج کراؤ, اسے چاق و چوبند بنا کر اٹھ کھڑے ہو جاؤ. اور جہاں مطلب روحانی مطلب جو ہے صحت کی ضرورت ہے اس کے لیے ہما حقہ مطلب جو ہے اس پر سرگرم میں عمل رہو, اس پر نظر ثانی کرتے رہو, ویسے ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرو, ویسی محفلیں مطلب تلاش کرنے کی کوشش کرو, اور اس روح کو مطلب جو ہے صحیح غذا دینے کی کوشش کرو. یہ غذائیت کی کمی ہے جس کی بنا پر امت مسلمہ مطلب جو ہے آج سو رہی ہے, امت مسلمہ آج سست خور ہو گئی ہے, امت مسلمہ آج مطلب جو ہے اپنے مقصد عظیم سے بہت دور جا گری ہے. اس وجہ سے باطل قوتیں اس کا مطلب جو ہے شکار کر رہی ہے, اسی کے نتیجے میں اسے پھنسایا جا رہا ہے, اس کو مختلف بیکار مطلب جو ہے ضائع مطلب جو ہے لغویات میں اس کو مطلب جو ہے بہا دیا جا رہا ہے, اور لوگ سمجھ بوجھ کے بغیر اس میں بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. سامعین کرام, اس وقت مجھے اور آپ کو جو قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہے جس میں کہا گیا کہ تم میں سے چند افراد ایسے ضرور ہونے چاہیے جو معروف کا حکم دیں اور منکر سے روکے, ایسے افراد میں اور آپ بننے کی ضرورت ہے, اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, اپنی روحانی اور اپنی بدنی صحت کو بحال کرنے کی ضرورت ہے, اور صحیح معنوں میں حق کے اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور سوئی بھی امت کو جگانے کے لیے اپنی زبانوں کا استعمال, اپنے کردار کا استعمال, اپنے مجاہدے کا استعمال مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. تبھی کہیں جا کر یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے, یہ معاشرہ صحیح معنوں میں برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے. ورنہ میری اور آپ کی طرح اگر صرف مطلب جو ہے سماعتیں لے کر بیٹھے رہے اور سنتے ہوئے رہے اور کوئی کام میں اور آپ نہ کرتے رہے بلکہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھے رہے تو وہاں انقلابات نہیں آیا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جہاں کہیں برائی ہوتے ہوئے دیکھو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو, اگر یہ نہیں کر سکتے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو, اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا محسوس کرو. یہ وہ مقام ہے جو کمزور ایمان کہلاتا ہے, اور وہاں انقلابات یا تبدیلیاں نہیں آیا کرتی. آج امت مسلمہ صرف دل میں برا محسوس کرنے والی کیفیت کو لے کر جی رہی ہے, اسی وجہ سے برائیاں پنپنا شروع ہو گئی ہیں, معاشرے کے اندر انبار مطلب جو ہے گناہوں کا لگ گیا ہے, اور باطل قوتیں عروج پکڑنے لگ گئی ہیں. مجھے اور آپ کو پھر سے مطلب جو ہے اپنی ساری قوت کو جمع کر کے اپنی روحانی اور جسمانی قوت کو مطلب بحال کرنا ہوگا. اسی کے نتیجے میں وہ معاشرہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اٹھ کھڑے ہوئے تھے, انہیں مبشرہ 10 افراد ملے, وہی وہ 10 افراد تھے جنہوں نے کایا پلٹ کر رکھ دی, ایسی کایا پلٹ کر رکھ دی کہ انہوں نے مدینے کو ایک ریاست کی تشکیل دی تھی. مجھے اور آپ کو بھی ویسا مقام پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اپنے گودوں کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہے, ان پرزوں کو صحیح معنوں میں صحیح قوت دینے کی ضرورت ہے, اور اس معاشرے کے اندر صحیح معنوں میں پھیلی ہوئی ان تمام مطلب جو ہے خرابیوں کو اپنے ہاتھوں سے, اپنی زبانوں سے, اپنے کردار سے اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. تبھی کہیں جا کر معاشرے کے اندر صحیح معنوں میں صحیح رخ کے ساتھ میرا اور آپ کا کام انجام پانا آسان ہو جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح عقل عطا فرمائے, صحیح شعور عطا فرمائے, صحیح طاقت عطا فرمائے, صحیح صحت عطا فرمائے, صحیح فیصلہ عطا فرمائے, صحیح ترجیحات کو متعین کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے, اور ہمارے کاموں کو اللہ رب العالمین قبولیت کا مقام عطا فرمائے. اور مٹھی بھر خواتین کے درمیان میں اللہ رب العالمین ایسے ایسے مطلب ہیرے نکالے جن کے ذریعے
طریقے سے اس پھیلی ہوئی انسانیت میں جہاں برائیاں ہیں اس کا خم کہا کرنے میں ان کا مطلب جو ہے ساتھ، اور ان کی مطلب ان کی تربیت اور ان کا مطلب جو ہے کردار، اس کو ختم کر کے صحیح اسلامی معاشرے کی تشکیل میں ان کی مدد لے لے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.